الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت النبی کے سلسلے کا 22واں پروگرام ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ جب ظلم و ستم بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے 2 طریقے بنائے۔ پہلا تو ایک مرکز بنایا دار ارقم، تاکہ مشرکین سے چھپ کے آپ دعوت و تبلیغ بھی کر سکے اور عبادت بھی کر سکے، اور دوسرا ہجرت کے بارے میں تھا۔ پہلی ہجرت جو ہوتی ہے حبشہ کی طرف ہوتی ہے۔ ظلم و زیادتی کا جو سلسلہ تھا جو آپ سے پہلے ذکر کیا گیا، نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا، اور ابتداً تو معمولی تھا مگر دن بدن یہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا، اور انہیں ان بےہم ستمرانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ ان ہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ زمر نازل ہوا، سورہ زمر کا نزول ہوا، اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلے گئے۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین آگے جا چکے تھے اور یہ نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ ابھی گئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پتہ چلا کہ مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی مطلب کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی، اور یہ خبر کب کی کہ اسی سال، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ گئے تھے تو اس وقت تاریخ کیا تھی، نصف آپ جان چکے ہیں اس کو، کہ رجب میں مسلمان وہاں جاتے ہیں، اور یہ بات رمضان کی ہے، یعنی رجب آتا ہے، اس کے بعد شعبان آتا ہے، رمضان آتا ہے، تو ابھی کچھ 1.5-2 مہینے کا بات تھی۔ واقعہ ایسے کچھ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔
ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادم جاؤ تاکہ تم غالب رہو. یہ ان کا وتیرہ رہتا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی، دلکشی اور عظمت لیے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں ہوش نہ رہا. سب کے سب گوش پر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیت فرما کر اللہ کا حکم یہ سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. تو اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، سب کے سب سجدے میں گر گئے. حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین و مستہزین، یعنی جو تکبر کرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، کہ ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا. اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور بے اختیار سجدہ میں گر گئے. لیکن جب ان کو بعد میں یہ معلوم ہوا، احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، کہ ہم نے تو وہی کام کر دیا جس کو مٹانے کے لیے ہم دیر رات کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کا یہ واقعہ جو انہوں نے کیا تھا، دوسرے مشرکین نے ان کو لعنت ملامت کی کہ تم کیا کر بیٹھے ہو. ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور پریشان ہو گئے، اور اسی بات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید الزام لگانے شروع کر دیے. ان کی حالت یہ تھی، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. یہ سب کچھ جو چیزیں دیکھتے جھوٹ پہ جھوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف جھوٹ تھا جو اس لیے محض گڑھ لیا گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگایا تھا. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ کے جھوٹ بولنا تو ایسے لوگوں کے لیے معمولی بات ہوتی ہے. اس وقت ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ تھے، تو انہوں نے تو اپنا کام کسی نہ کسی طریقے سے چلانا ہی تھا اور یہی کرتے رہے. بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کی خبر جب حبشہ پہنچی تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ مشرکین تو ابھی مسلمان ہو گئے ہیں، واپس چلتے ہیں. لیکن وہ ماہ شوال میں واپس آئے، یعنی رمضان کا یہ واقعہ شوال میں واپس آئے. جب اتنے نزدیک آ گئے کہ مکہ ایک دن کے فاصلے سے کم رہ گیا تو ان پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ خبر جو ہمارے پاس پہنچی تھی جھوٹ تھی. اس کے بعد کچھ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی قریشی کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے. یہ تھی پہلی ہجرت حبشہ جو وہاں گئے تھے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان روح قدسیہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.